رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت اور پاک مہینہ ہے۔ یہ رحمت، برکت اور گناہوں سے بخشش کا مہینہ۔ اس مہینے کی برکت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، رمضان اتنا بابرکت اور پاک مہینہ ہے کہ اس کے لیے جنت جیسی جگہ کو بھی کیا دی جاتی ہے؟ خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخری سال تک رمضان کے خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ ہے۔ کیا آپ سب کو اس سے پہلے یہ نام پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس کا نام مثیرہ ہے، جس کے جھونکے کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں سے ایسی آواز آتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ سوچئے، ہم دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں پہ جو گائک ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں، جو میوزک ہم سنتے ہیں، نعت، غزل اور شاعریاں اور باقی سانگز وغیرہ، تو ہم سب کو کتنے دل آویز لگتے ہیں کہ مطلب کتنی سریلی آواز لگتی ہے سب کی، اور ہر کسی کا ایک اپنا پرسنل جو ہے فیوریٹ سنگر ہوتا ہے۔ سوچئے، ایسی آواز جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے کبھی نہیں سنی ہوگی، تو اس کی آواز کا کیا عالم ہوگا، کتنی خوبصورت آواز ہوگی۔ خوشنما آنکھوں والی حوریں، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں باہر آتی ہیں اور آ کر آواز لگاتی ہیں، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص جو ہم سے منگنی کرے اور اللہ جل شانہ اس کو ہم سے جوڑے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ رضوان کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ! اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں جائیں اور جا کر شیطانوں کو قید کر کے ان کے گلے میں توق ڈال کر ان کو دریا میں پھینک دیا جائے، تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ سبحان اللہ! سوچے، اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے، ہم سب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہماری عبادات میں ہمارے روزوں کو شیطان خراب نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، پورے رمضان کے لیے قید کر لیتا ہے اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دیتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے روز میں کیا نہ ہو، روزے خراب نہ ہو، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا کام ہے بہکانا، ہمارے دلوں میں غلبہ ڈالنا، ہمیں پریشان کرنا، ہم سے غلط کام انجام دلانا۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے رمضان المبارک میں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک آواز دینے والوں کو حکم فرماتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ سبحان اللہ! سوچئے، ایسا بادشاہ جو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے لیے کیا لگاتا ہے، آواز لگواتا ہے کہ پوچھو، کہ 3 مرتبہ یہ سوال کرواتا ہے ہم سے، ہمارے لیے، کس لیے؟ کہ پوچھو کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، دے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی وہ مغفرت کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی وہ توبہ قبول کرے۔ سبحان اللہ! سوچے، رمضان المبارک کا کتنا پاک مہینہ ہے کہ کوئی بادشاہ خود سامنے سے آواز لگا رہا ہے ہمارے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ ہے کوئی ایسا غنی جو قرض دار کو قرضہ دے، ہے کوئی ایسا دانار جو پورا پورا عطا کرے۔ آپ سوچیں، آپ کہیں جاتے ہیں، پوری رقم ادا کرتے ہیں، اسٹل پھر بھی کیا ہوتا ہے، ہمیں پوری چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملتی، اور وہ دونوں جہان کا بادشاہ کیسا بادشاہ ہے، جو پورا پورا عطا کرتا ہے، بلکہ ہمیں وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو ہم اپنے الفاظوں سے بھی بیان نہیں کرتے، صرف ہمارے دل میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمیں وہ کیا کرتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے، ہم سے کتنی شفقت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی محرمت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! سوچئے، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، روزانہ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں، جن پر کیا ہو چکی ہے، جہنم مستحق ہو چکی ہے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، رمضان کے آخری دن میں جو پہلے رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں، ان کے برابر
ایک دن میں آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس رات شب قدر کی رات ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کی اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت لوٹ آؤ اور چلو۔ فرشتے جبرائیل السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کے حاجت اور ضرورتوں کے معاملے میں کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، سبحان اللہ، اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہ 4 شخص کون ہیں جن کو نہیں معاف کیا؟ سوچئے، کہیں ان 4 شخصوں میں سے ہم میں سے تو نہیں؟ اللہ نعوذ باللہ کہ ہم ان 4 شخصوں میں شامل ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، نعوذ باللہ، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ سوچئے، والدین کی نافرمانی، منہ چلانا، بدتمیزی کرنا تو ہم کوئی بہت بڑی بات سمجھتے ہی نہیں۔ تیسرا وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہو، یعنی کہ ناطہ توڑتا ہو، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، ملنے جلنے والوں سے رشتہ داریاں۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ کینہ کتنی بری چیز ہے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے، صرف 4 شخص، اور 4 شخصوں میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو کینہ رکھتا ہے اپنے دل میں دوسروں کے لیے۔ سوچئے ہم کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی بات سمجھتے نہیں کینہ کو، ماں باپ کی نافرمانی کو، ان سے منہ چلانا، بدتمیزی کرنا، جواب دینا، شراب پینا، اور ان سب چیزوں کو ہم کیا نہیں سمجھتے؟ بہت بڑی بات نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے؟ ان 4 شخصوں کو کیا نہیں کرتے؟ معاف نہیں کرتے۔ ساری دنیا میں سب کو معاف کر دیتے ہیں مگر ان 4 شخصوں کو معاف نہیں کرتے، ان کی کوئی معافی نہیں۔ نعوذ باللہ، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ہیں تو پلیز اللہ کے واسطے توبہ کر لیجئے اور اس رمضان اپنے آپ کو بدل لیجئے، تاکہ جب یہ رمضان مکمل ہو تو آپ کی روح پاک ہو جائے، آپ کا جسم کی طرح آپ کا روح بھی کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، آپ کا دل صاف ہو جائے، اور اپنے دل ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، تو اس میں کینہ رکھنا یہ تو صحیح نہیں ہے کسی کے لیے بھی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے۔ ہم سب یہ چیز جانتے ہیں، ہم ایک مومن ہیں، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود بھی ہم کینہ رکھتے ہیں، تو ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کینہ نہیں رکھنی ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو ایسے تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں، سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آوازیں جن کو جنات انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدوری کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔